السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب دوست احباب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب حضرات ٹھیک سے ہوں گے۔ اور لاسٹ میں جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اگرچہ بہت لمبی ہو گئی تھی ٹائمنگ کے حساب سے، سیکس ٹائمنگ کے حساب سے، اسی طرح اس کے ہم نے بہت بہترین اور نیچرل پوائنٹس اس میں بتائے تھے، تو کافی لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا اور ماشاءاللہ بہت تعریف کی۔ اور آپ سے بھی میں یہی کہوں گا ایک دفعہ وہ ویڈیو بھی ہماری آپ دیکھیں، اور اس میں بہت کام کی باتیں ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کا جو پارٹنر ہے، آپ کی وائف ہے، سیکس پارٹنر جسے کہتے ہیں، اس کو ہاٹ کیسے کرنا ہے، گرم کیسے کرنا ہے، ریڈی اور تیار کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ ایک اچھا جو خاوند ہوتا ہے اور شوہر ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو اپنے پارٹنر کو، اپنی وائف کو سیکس کے دوران مطمئن کر دے۔ اکثر و بیشتر گھریلو جھگڑے اور مسائل کی جو بیسک ہوتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے کہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو صحیح طرح مطمئن نہیں کر پاتا۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ بیوی جو ہے وہ جلد ڈسچارج ہو جاتی ہے، لیٹ ہوتی ہے، مرد جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو مطمئن نہیں کر پاتا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ، ایک تو میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ اپنے مائنڈ یہ بنا لیں کہ ہم نے ڈسچارج کرنا ہے، ہونا نہیں ہے۔ ہم کسی ٹاسک لے کے چلیں کہ ہم یہ اپنے پارٹنر کو ڈسچارج کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو دیکھیں، عورت کے جسم میں بہت سارے پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ ایک دم بھڑک اٹھتی ہے۔ ان پوائنٹس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور ان پوائنٹس میں کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے کہ وہ اس کے اندر گرمی پیدا ہو اور وہ ایک دم بھڑک اٹھے۔ یہ مشترکہ تمام عورتوں میں چند ایک پوائنٹس ہیں، لیکن ان میں سے بعض ہر عورت مختلف ہوتی ہے۔ کسی کا کوئی پوائنٹ زیادہ اس کو جلدی ہاٹ کرتا ہے، گرم کرتا ہے، کسی کا کوئی پوائنٹ، یہ آپ کو خود جج کرنا پڑے گا اس کی تاثر سے اور اس کے فیڈ بیک سے۔ جب آپ اس پوائنٹ کو چھوئیں گے یا اس تک پہنچیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ جو حصہ ہے یہ سب سے زیادہ اس کا حساس ہے۔ پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چند ایک پوائنٹ ہے، ان کو آپ نوٹ کر لیں، اور وہ تمام عورتوں میں مشترکہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں کمی اور زیادتی کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ بعض عورتیں جو ہیں وہ کچھ پوائنٹس کو ریزرو کرتی ہیں، بعض عورتیں کسی اور پوائنٹ پر زیادہ جلدی گرم ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے جی، کہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو مسنون دعا ہے وہ یاد کر لیں، چھوٹی سی دعا ہے۔ جب بھی بیوی سے ہم بستری کا یا بیوی سے ملنے کا آپ کو ارادہ ہو تو وہ دعا ضرور پڑھ لیں آپ۔ اس سے بہت سارے فائدے ہیں، وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ شیطان اس سے دور رہتا ہے، اور یہ شیطان کے بہت سارے یہ مسائل ہیں، شیطان ہی ان میں عمل دخل کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرد پریشان ہوتا ہے، عورت پریشان ہوتی ہے، اور یہ معاملہ جو بجائے خوشی پہنچانے کے یہ مشکلات سے آپ کو جو ہے نا دو چار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں، پچھلی ویڈیو میں نے وہ دعا بتائی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے نا جی، سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہی چلنا مناسب ہے۔ عورت کے ہونٹ، جب آپ اس پر بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ انتہائی نازک، عورت نازک ہوتی ہے، اور یہ نازک اور دھیمے انداز کو پسند کرتی ہے ہر ایک چیز میں۔ میں نے آپ کو یہی بتایا کہ ویڈیوز جو انگریزوں کی ہیں ان کو دیکھ کے آپ کچھ نہ کیجیے، اس سے آپ کا پارٹنر آپ سے بدظن ہو جائے گا۔ اس کو بالکل یہ چیزیں عورتوں کو پسند نہیں ہوتی، یہ تو صرف ویڈیو بنانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک ایکٹر ہوتی ہیں، ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے ویڈیو کے لیے، پسند کسی عورت کو بھی نہیں ہوتا۔ تو ہونٹوں کو چومنا، اس کے بعد ہلکی ہلکی زبان کی نوک ہونٹ پہ پھیرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کان کی لو ہے، اس کی کان کی لو جو ہوتی ہے، جو موٹا ایک گوشت کا ایک حصہ سا یہ لٹکتا ہے نا کان کے نیچے، اس کو لو کہتے ہیں۔ تو اس کی نوک کو زبان کی نوک سے چھونا ہلکا ہلکا، اور اس کی جو جڑ ہے کان کی، اس کے پیچھے ہلکی سی زبان پھیرنا، ہاں جی۔ اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کتنے پوائنٹ ہیں، ان کو آپ خود ہی گنتے رہیں، میں نہیں گنوں گا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ہونٹ بھی ہو گئے، ہونٹوں کے اوپر زبان پھیرنا۔ اس کے بعد یہ جو گردن ہے یہ سمجھ لیں کہ ٹھوڑی کے نیچے سے سینے تک، اس کے اوپر ہلکی زبان کی اگر آپ نوک پھیریں گے تو اس سے جو حالات بہت بدل جائیں گے، حالات، اور سمندر میں تو طوفان برپا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو گدی ہے، جو سر کے گردن کا پچھلا حصہ ہے، اس میں اگر آپ انگلیوں کے پورے پھیریں گے، انگلیوں کے پوروں کو ہلکا ہلکا مساج کریں گے، اس سے حالات بہت زیادہ گرم ہو جائیں گے۔
اسی طرح اگر زبان کی نوک تو آپ کہیں بھی اسی پوائنٹ پہ اگر آپ پھرتے جائیں گے تو وہ بھی بہت کارآمد ہوگی. اس کے بعد آ جاتی ہے جی چیسٹ کو سہلانا جسے کہتے ہیں ہاتھ سے چھونا. ہاں جی، اس کے جو نیپل ہیں ان کو ہلکا بالکل کام ہلکا رکھنا ہے، ہلکا سا پوروں سے مساج کرنا. اسی طرح ہلکا جو ہے نا جی ان کو پریس کرنا اور جو ہے نا جی زبان لگانا. اور اگر مطلب دودھ نکلنے کا خدشہ نہ ہو تو اس کو چوس بھی سکتے ہیں نپلز کو. اس سے عورت کے اندر طوفان برپا ہو جائے. اور اکثر عورتیں یہاں آ کر تو بالکل جو ہے نا جی حد کو پہنچ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ خود کہتی ہیں کہ بھئی آپ کو زبان سے نہ بھی کہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بھئی اب یہ ڈسچارج ہونے کے قریب اور یہ چاہ رہی ہے کہ بھئی میرے اندر انٹرکورس کیا جائے. پیٹ ہے، اس پہ ہلکے آپ زبان بھی پھیر سکتے ہیں، ہاتھ بھی پھیر سکتے ہیں. اسی طرح کمر ہے، کمر کے اوپر اپنا ہاتھ پھیریں، کمر پہ ہلکا دھیما ہاتھ پھیریں گے تو اس سے جو ہے نا عجیب ہی جنبش پیدا ہو جائے گی، عجیب ہی جو ہے نا جی جو ہے نا کرنٹ دوڑنے لگ جائے گا ان کے جسم میں. اس کے بعد رانے ہیں، رانوں کے اوپر جب آپ ہاتھ پھیریں گے رانوں کے اندر والے حصے پہ، ٹھیک ہے، وہ جو شرمگاہ کے ساتھ جو ہے جہاں رانے آ کے جڑتی ہیں جوڑ ہے وہاں سے اندر والے حصے پہ جب آپ ہلکا ہاتھ پھیریں گے دونوں ہاتھ رانوں پہ، اس سے جو ہے نا جی لہروں میں طوفان برپا ہوگا. اسی طرح آپ جسم پہ جہاں ہاتھ پھیریں گے اور ایون دن کے جو پاؤں کے جو تلوے ہیں ان پہ اگر آپ ہلکی انگلی پھیریں گے اس سے بھی حالات خراب ہوں گے. اب یہ آپ نے اپنے پارٹنر کا خود جج کرنا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ جو پوائنٹ ہے سب سے زیادہ اس کا کون سا حساس ہے. یہ سارے پوائنٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیں اور انتہائی دھیمے اور پیار سے ان سب چیزوں کو استعمال کریں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جب فل چوبن پہ طوفان جو ہے وہ چھاٹے مارے گا اور بس سمجھ لیں کہ نکلنے کی تیاری کرے گا تو وہ عورت خود آپ کو محسوس کرا دے گی کہ بس اب اس کو انٹرکورس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. اور اس دورانیے میں جب آپ انٹرکورس کریں گے نا اس کے آپ کو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر بھلے آپ کی جو ہے نا جی 10 سیکنڈ بھی ٹائمنگ نہ ہو، 5 سیکنڈ بھی نہ ہو، جب آپ انٹرکورس کریں گے آپ کے انٹرکورس کے کرتے ہی 1 سے 2 جھٹکے 3 جھٹکے زیادہ میں عورت ڈسچارج ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ نے کم سے کم ان چیزوں پر ٹائم لگایا ہو اور فل ہاٹ کیا ہو، فل گرم کیا ہو. ٹھیک ہے جی، اس کو اشارہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اشارہ آپ کریں گے اس کے بعد وہ ڈسچارج ہو جائے گی. اور آپ کو دوسرا یہ کہ اس کے اندر اس کی شرمگاہ میں آپ کو پانی ملے گا، وہ تر ہو جائے گی، اس کے اندر پانی اتر آئے گا. وہ جو پانی ہے وہ آپ کے لیے ٹانک کا ہے، آپ کے عضو خاص کے لیے انتہائی موضوع ہے اور وہ سب سے بہترین دوا ہے. تو آپ اس کے اندر دخول کر کے اندر ڈال کے آپ رک جائیں، ہلکا اندر باہر کریں، زیادہ تیزی نہ دکھائیں. یہ پچھلی ویڈیو میں ساری باتیں میں نے بتائی ہیں، اس کو آپ ایک دفعہ دوبارہ غور سے سن لیں گے تو آپ کو مزید پتہ چل جائے گا. اس کو اندر رکھیں. اور اگر آپ مطلب ڈسچارج آپ بھی ہو گئے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ فوراً الگ ہو جائیں، آپ اپنے عضو کو اندر رکھیں، جتنی دیر تک وہ اندر رہ سکتا ہے اس کو اندر رکھیں. یہ جو پانی ہے یہ آپ کے لیے سب سے بہترین دوا ہے، اس سے بہترین دوا کوئی نہیں. اس سے آپ کی ہر کمزوری دور ہوگی، آپ کا عضو خاص کو ایک نئی جان مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے چینل میں کو آپ سپورٹ کرنے کے لیے اس کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز بہت سارے ایسے ٹوٹکے اور ایسے آپ کو پوائنٹس بتاتے جائیں گے جس میں آپ کا لگے گا کچھ بھی نہیں، صرف آپ اپنے جسم سے اپنا علاج کر لیں گے. نہ آپ نے کوئی جو ہے نا نسخہ یوز کرنا ہوگا، نہ آپ نے کوئی دوائی کھانی ہوگی. اور انشاءاللہ ہم آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو خود ہی اپنے جسم کے ایسی ایکسرسائزیں بتائیں گے کہ آپ خود ہی اپنے آپ کی ساری جو کمزوری دور کر لیں گے اور ایک بہترین مرد اور بہترین خاوند اور شوہر ثابت ہوں گے. اور آپ کی بیوی کبھی بھی آپ کو چھوڑنا گوارہ نہیں کرے گی. اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچے، اس کے بیل آئیکن کو بھی دبائیں. اور آگے جو آپ لوگوں کے دوست ہیں، دوست کا انشاءاللہ ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، سب کو شیئر کریں، بلا تکلف شیئر کریں. آج کل اس دور کے اندر ان چیزوں سے شرمانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ شرم کی وجہ سے ہماری جو نسل ہے وہ زیادہ خراب ہو رہی ہے، کیونکہ ہم صحیح تعلیم دے نہیں رہے اور جو کفار ہیں، انگریز ہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ ہماری نسل برباد کر رہے ہیں غلط تعلیم دے کے. لہٰذا آپ اس میں شرم نہ کریں اور اس کو اچھے انداز سے یہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو